جادو ہوتا ہے سیاستدانوں پہ؟ فیملی میں سے کسی نہ کسی نے کیا ہوتا ہے یا وہ جو ان کے اپوزیشن کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کا جادو بھی چلتا ہے؟ بالکل چلتا ہے. نواز شریف صاحب, ہاں نواز شریف صاحب جادو چلا بالکل ہے, اب بھی موجود ہے. عمران خان صاحب, ہاں ہے ان کا, ہر ان کے جادو کا تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے. جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, ان پہ تو کسی نے کوئی جادو وادو نہیں کیا ہوا. اتنے مخالفین ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو عزت مل رہی ہے تو وہ آپ نہیں دے رہی, نہ میں دے رہا, وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آسان ہدف ہوتا ہے لوگوں کا یقین کرنا. کسی کو تیرے اوپر تو بیچارے یقین کر لیں گے کہ بابا جی نے جو کیا واقعی جین ایسے نہیں ہوتا, جنہیں بتائے گا میں جین ہوں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صدقہ خیرات سے بھی کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں, پراپر اس کا ایک حل ہوتا ہے, وہی کرنے کے بعد یہ چیزیں جاتی ہیں. بلائیں وہ ٹلتی ہیں جو روٹین میں ہوتی ہیں. یہ جو بلائیں یہ چھوڑی گئی ہیں, ان کو آپ کا علم ہی ڈنڈے کے زور پہ نکالنا پڑے گا, پیار نہیں جانا. اب لیکن مجھے بتائیں, آپ کو ادھر کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ ہیں اثرات یہاں پہ ہیں اثرات اچھے برے. السلام علیکم, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. ویورز, نارملی آپ ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ ہم سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, پولیٹیشینز آئے ہوتے ہیں, صحافی آئے ہوتے ہیں, بزنس مین آئے ہوتے ہیں, لیکن آج ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے کچھ ذرا وہ کہتے ہیں نا روٹین سے ہٹ کے کیا جائے. تو یہ بات آپ نے بھی بچپن سے سن رکھی ہوگی, میں نے بھی سن رکھی ہے کہ جی وہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے. لیکن کیا یہ جو اگر کوئی کسی پہ جادو کرتا ہے تو واقعی جادو ہو جاتا ہے؟ جادو کیسے ہوتا ہے؟ جادو کا حل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جن چڑیلیں موکلات, ویسے جنوں چڑیلوں سے یاد آیا موکلات سے آج کل ویسے بھی دی اکانومسٹ کی خبر کے بعد یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں. ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. اسپرچل اسکالر ہیں عامر قادری صاحب. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عامر صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جی اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 17 سے 18 سال ہو گئے. اوکے, تو آپ کو مطلب یہ شوق تھا یہ سب چیزیں سیکھنے کا؟ کیونکہ اس پہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, لیکن یا آپ کی فیملی میں کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا بخش ہوتی ہے, تو کس طرح سے آپ کا آنا ہوا؟ میرے نانا جی تھے جی فیصل آباد, ہاں وہ پردہ فرما کے ہوئے ہیں, پردہ کر کے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن لوگ جو کہتے ہیں, آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ نظر آتے ہیں سبز جھولے میں, سبز جھولا پہنا ہوا ہے, لوگوں کو نظر آتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو کبھی نہیں دکھائی دیا؟ ہم جاتے ہی نہیں, کبھی کبھار ہم جاتے ہیں, جب جاتے ہیں ملتے ہیں, لوگ تو بڑی عقیدت سے ملتے ہیں, بڑے پیار سے ملتے ہیں, تو پھر وہی بتاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرے اینڈ پہ یہ کیسے ہوا, کس طرح ہوا, تو اس کی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے ملا بیوی پاک سے, بیوی پاک دامن سے. کیسے ملا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو. مجھے ایک خواب آتا تھا, اچھا آنا شروع ہوا تھا. پہلے دن جب آیا وہ, تو میں نے کہا ہم روٹین والا خواب ہے. ہاں لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ میں کبھی زندگی میں کبھی درباروں پہ نہیں گیا. اس سے پہلے میں نے زندگی میں درباروں پہ نہیں گیا. دیکھے ضرور داتا صاحب تھے, بیوی پاک دامن کا نام ضرور سنا ہوتا, لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا, آپ بلیو کریں کہ کہاں پہ ہے, کیونکہ کبھی گئی نہیں نا, کبھی گئی نہیں. ٹھیک, نہ کبھی اتفاق ہوا, نہ کبھی انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم مجھے جانا چاہیے. ایج وہ تھی, اس سے سمجھے 18 سال پیچھے چلے گئے, 20 سال پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو جیسے عام روٹین میں بندے ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, ویسے ہی میں تھا, میری طرح جیسے سب تھے اور سب کی طرح میں تھا. ٹھیک ہے, عام روٹین کی لائف چل رہی تھی. تو ایک خواب آیا مجھے, تو عام روٹین والا تھا. میں کہا ٹھیک ہے, اگلے دن سیم وہی آ گیا. تو یہ آیا تھا جب میں جیسے ہی گھر آتا تھا لیٹ, تو والدہ مجھے بڑی ڈانٹتی تھی. وہ سب کی ڈانٹتی ہے, میں کوئی نوکر نہیں تھا کہ بیٹا لیٹ کیوں آتے ہو, سب بچوں کو اپنے. لیکن میں یہ کہنا تھوڑا سا لاڈلا بھی تھا. اچھا, تیسرے نمبر پہ ہوں میں بھائیوں میں. تو 1 بج جاتے تھے, 2 بج جاتے تھے, بعد 2:30 بج جاتے تھے, تو ظاہر ان کا ڈانٹنا بنتا تھا. لیکن ہم ہوش ہو جاتے ہیں. سویا ہوں میں, تو مجھے خواب آ گیا. صبح اذان کی آواز ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی ہے. روٹین والا تھا, ٹھیک ہے, کوئی دوسرے دن پھر وہی. اچھا, میں نے کہا شاید میری سوچ ہے کل کی جو رہ گئی ہے. تیسرے دن پھر وہی آ گیا. میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا شاید, میں نے کہا پھر میرے ذہن میں ہو سکتا ہے, سوچا 2 دن سے میں یہی سوچا بھائی خواب ایک ہی آیا ہے, تیسرے چوتھے دن پھر وہی آ گیا. میں ڈسٹرب ہو گیا. اچھا ہوا کیا, جب 5ویں دن خواب آیا نا سیم وہی, تو میں اتنا کہ پریشان ہو گیا. لیکن میں دوستوں سے ذکر نہیں کیا, میں
اذانیں ہو رہی تھی, میں نے بتایا اذانیں جب میری آنکھ کھلتی تھی, آنکھ کھلی ہے میری تو میری والدہ نماز پڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے جی, وضو وغیرہ کیا تو میں اٹھ کے نا ان کی طرف چلا گیا. اچھا, وہ وضو وغیرہ کیا تو میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا, مجھے نہ کہہ رہے کہ نماز پڑھ. اچھا, ٹھیک ہے, یہ سچ ہے. صحیح. میں نے کہا نماز پڑھ لے, پھر میں ان سے بات کرتا ہوں. اب میں تھوڑا سا نا پریشان بھی ہوں کہ 5 دن ہو گئے لگاتار میں نے ان سے بات کی, اور نماز پڑھ کے تصویر انہوں نے پکڑی, بیٹھ کے چیئر پہ تصویر کرنے, بیٹھ کے پاؤں میں جا کے بیٹھ کے, میں ماں جی مجھے اس طرح نا خواب آ رہا ہے. تو انہوں نے ایک دم تصویر ہو کی ہے, سارا خواب سنا ہے, میری طرف دیکھا تو مجھے نا وہ لان تان کی انہوں نے. کیوں؟ ہاں بتاتا ہوں کیوں. بے شرم, فلاں فلاں فلاں, اچھا, نماز تو نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے جی, روزے تو نہیں رکھتا. میں ایک بات مثال دے رہا ہوں. ہاں صحیح ہے, جو اچھے کام تو نہیں کرتا, صحیح, دوستوں میں آوارہ گردی کرتا تھا, پھرتا رہتا ہے سارا دن, تمہیں کہتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں, تجھے اس طرح خواب آتے ہیں. خیر آیا دفعہ ہو جائے نماز پڑھا کر, میں ڈر کے چلا گیا. 6 دن پھر وہ خواب آ گیا. اب میں ڈر کے والدوں کو نہیں بتایا کہ وہ پھر نصیحتیں کریں. میں نے کہا پھر وہ کریں گے, یہ وہ سچائی ہے جو میں بتا رہا ہوں. جی, 6 دن پھر وہی آ گیا. اب میں پریشان ہوں, خواب کیا تھا سننا چاہیے, میں بالکل سناتا ہوں. وہ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں سنانا چاہیے. کیوں نہیں سنانا چاہیے؟ سنانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یقین آتا ہے. صحیح. اچھا, کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے اوپر اپنا فضل کرتا ہے, اپنا کرم کرتا ہے, اپنی رحمت کرتا ہے, تو کیسے کرتا ہے؟ وہ سب پہ کر سکتا ہے. اللہ تو سب کا ایک ہی ہے نا, میرا بھی وہی, آپ کا بھی, سب کا وہی ہے. تو اگر میرے اوپر ہو سکتی ہے, آپ کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں بتاتا ہوں. خواب یہ تھا کہ میں سویا ہوں, تو میں نے دیکھا, میں اپنے آپ نے جنگل میں دیکھا ہے, جنگل ہے, تو جنگل کے ساتھ ساتھ ایک دیوار چل رہی ہے. اچھا, دیوار ایسی ہے کہ جیسی شاہی قلعے کی دیوار کیا, بہت بڑی اونچی, موٹائی بھی ویسی ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, اس کے ساتھ ایک بنی چل رہی ہے دیوار کے ساتھ ساتھ. اچھا, تو دوسری سائڈ سے نا درخت جھکے ہوئے میری والی سائڈ پہ جنگل, ٹھیک ہے. اس دیوار سے اس طرح, تو اس میں اتنے اتنے موٹے بیر گرے ہوئے لگے ہوئے ہیں, بیر وہ جو بنی بنی ہے اس کے اوپر گرے ہوئے ہیں, جہاں پہ سیو بیر بھی کہتے ہیں, سبز بیر موٹے والے, ٹھیک ہے. وہ گرے ہوئے, میں نے مٹھی بھری ہے, پکڑ لیا, کھاتا جا رہا ہوں, چلتا جا رہا ہوں جنگل میں. میں نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں, میں نے دور دیکھا, ایک مجھے جھونپڑی سی نظر آئی ہے, مٹی کی بنی ہوئی. اچھا, آپ اسے کمرہ کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جنگل ہے, تو اس میں جھونپڑی کہاں سے آ گئی ہے, مٹی کا گھر کہاں سے آ گیا. جب میں قریب گیا ہوں تو وہاں پہ نا ایک دروازہ ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں سے ایک ہستی نکلے ہیں, بزرگ نکلے ہیں. اچھا, بڑے خوبصورت ماشاء اللہ, ہاتھ میں انہوں نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے. وہ آپ کی پہچان میں نہیں آیا کہ وہ کون ہے. صحیح, اونچے لمبے جوان خوبصورت کالی, اللہ کے کوئی نیک بندے, اللہ کے بندے. ہاتھ میں انہوں نے چھڑی پکڑی ہے, وہ نکلے باہر, میرے طرف دیکھا, مسکرائے ہیں, میں بھی مسکرایا ہوں. تو وہ ساتھ کھڑے ہو گئے, بولے کچھ نہیں. میں نے اندر ایسے جیسے ایک تجسس ہوتا ہے, میں نے اندر وہ دروازے کے اندر جا کے اندر گیا, تو اندر قبریں بنی ہوئی تھی. اچھا, میں نے دیکھ رہا ہوں قبریں شک ہوئی ہیں, بیچ میں سے بچیاں نکل آئی ہیں. تو وہ بچیاں, ہاں وہ بچیاں کون تھیں؟ اچھا, سن تو لینا. وہ پاؤں لٹکا کے قبروں کے, انہوں نے ہاتھ میں سپارے آ گئے ہیں, قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا, میرے ذہن میں ہے نہ سمجھ تھا نا کہ یہ بچیاں کون ہے, یہ بے حرمتی تو نہیں ہے کہیں قبروں کے اوپر بیٹھ کے سپارے پڑھ رہی ہیں, کون ہے یہ, کیوں؟ تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں, تو وہ اندر گئے ہیں, ان کو پڑھانا شروع کر دیا بزرگوں نے, وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اونچی اونچی سپارہ. اب میں دیکھ رہا ہوں, تھوڑی دیر میں قبر شاہ کو بچیاں اندر چلی گئی ہیں, وہ باہر آئے, مسکرائے, تو میں واپس مڑ گیا. واپس مڑ کے جہاں سے میں چلا, وہاں جیسے ہی ہوں تو میرا آنکھ کھل جاتے تھے, اذان ہو رہی تھی. یہ مجھے مسلسل آ رہا تھا سیم. چھڑکے بھی ہوئے, تو میں میرے جب اٹھاؤں تو مجھے نا پسینہ آ گیا تھا. میں نے کہا میں کروں گا, لیکن میری ہمت نہیں پڑی. میں اپنے دوستوں کو نہیں بتا رہا, میرے دوست ہیں سارا دن وہی کے ساتھ, لیکن میں نے کہا یار میرا مذاق نہ اڑا, میں بات نہیں کری. والدہ سے میں نے کی بات, وہ انہوں نے ڈانٹ دیا. اچھا, 7ویں دن لاسٹ ہاف تھا میرا, اچھا آخری لاسٹ سویا. اب ڈر کے میں سویا ہوں کہ مجھے پھر وہی خواب نہ آ جائے. صحیح, حالانکہ خواب میں ایسی مسئلہ تو کچھ نہیں تھا, لیکن لگاتار ایک چیز بار بار ہو رہی ہے, اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو میں آنکھ لگ گئی میری. اچھا, وہیں سے شروع ہوا, وہیں گیا, وہیں وہ بچیاں پڑھنا ہوا. وہاں جب میں واپس ہوا, جہاں میری آنکھ کھلتی تھی, ختم ہوتا تھا, وہاں سے چینج ہو گیا. اس کے آگے بہت بڑی بلڈنگ آ گئی. اچھا, اتنی بڑی بلڈنگ جیسے میرے دل میں آ کے یہ کوئی جیل تو نہیں ہے, میرے دل میں آ کے مجھے لگتا ہے یہ جیل ہے. تو اس کا دروازہ جو تھا نا, شاہی قلعے کی طرف بڑا دروازہ تھا, اس کے ساتھ ہی چھوٹا دروازہ بھی تھا کھولنے کے, اندر آؤٹنگ ہونے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے یار یہ جیل ہے, یہ کہاں سے آ گئی.
تو اتنی دیر میں وہ دروازہ کھلا ہے, اندر سے ایک پرانے زمانے کا بندہ نکلا ہے, وردی پرانے زمانے کی پہنی ہوئی اس نے. تو اس نے نکلا ہے کہ اندر 2-3 بندے ہونے, انہوں نے کہا پکڑو اس کو. اب میں ایسی سوچ میں, تو بندے نکلے ہیں آتے ساتھ, ایک نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا, ایک نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا. اب وہ گھسیٹتے ہوئے مجھے لے کے اندر, انہوں نے کہا لے چلو اندر. میں نے شور مچا دیا, مجھے کیوں پکڑا ہے, مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو. اور ڈر اتنا گیا تھا, میں نے شور, مجھے وہ سن نہیں رہے, کہہ نہیں تو وہ لے گیا. جب میں دروازے کے پاس لے کے اندر جانا تو ایک بندہ نکلا آفیسر ٹائپ اندر سے, اس کی ایک ٹانگ باہر, ایک اندر باہر آیا. اس نے کہا چھوڑ دو اس کو, اس کی معافی ہو گئی ہے. انہوں نے ایک دم مجھے چھوڑا تو اندر, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, بندے اندر چلے گئے. اب وہ آفیسر رہ گیا جس نے کہا تھا, اور وہ دوسرے جو اندر سے آفیسر ہے, اس نے مجھے کہا جلدی سے چلے جاؤ, تمہاری معافی ہو گئی ہے. تو یہ کہہ کے نا ایک اندر چلا گیا, دوسرا کا پاؤں اندر ہے, ایک بھائی اندر جانا, میں پیچھے سے آواز دی. میں نے کہا کہاں جاؤں. وہ کہتا بیویاں پاک جا, تیری ماں سے معافی, جلدی پہنچ. اتنی دیر میں سارا سیناریو ختم ہوا ہے, میری آنکھ کھل گئی ہے, اور میں یقین کرے کہ میں پسینے میں شراب ہوں. میں اٹھاؤں, میں جلدی سے نکلا اپنی والدہ کے بعد, وہ نماز پڑھی تھی اس ٹائم, نماز پڑھی. میں نے کہا ان کو کہوں نہ کہوں, اب مجھے بے چینی اندر ہو رہی ہے نا. تو میں نے کیا سوچا, میں فوراً نیچے ہوں, بائک نکال لی ہے, ابھی بھی پاک پہنچا. یہ صبح کا ٹائم ہے, جانا ہوگا فجر کا, بالکل بندہ نہ بندے کی ذات. باہر نکلو تو میں نے کہا کہاں, جب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بیوی پاک دربار کہاں پہ ہے. تو میں ایک نمازی آ رہا ہے, اس کو میں نے روکا, گلی میں اپنی نا مزنگ میں ہم رہتے تھے. اچھا, میں نے اس کو روکا, سلام علیکم. میں نے کہا بیوی پاک دربار کی طرف, وہ میرا منہ دیکھنا شروع ہو گیا. ان کو پتہ نہیں. نہیں, وہ منہ کہہ رہا ہے نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ, تو بیویاں پاک صبح زانوں کا ٹائم, بیوی پاک دربار کا پوچھ رہے ہیں. تو میں اس کو سمجھ گیا, میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, آپ کو تو بتا دیں مجھے. ان کے اسٹیشن پہ ہی گئے, میں نے بائک نکالی سیدھا اسٹیشن. اب جب اسٹیشن تو میں پہنچ گیا, دنیا اٹھ گئی تھی, لوگ آ رہے جا رہے. میں وہاں جا کے پوچھا, میں نے کہا بیوی پاک دربار کدھر ہے, دکان والے سے ایک سے پوچھا. میں انہیں مجھے دیکھا, اس نے کہا محمد نگر چلا جا, وہاں پہ ہے. میں محمد نگر کہاں پہ ہے, اچھی محمد نگر آئے ہوں. وہاں سے پوچھا بیوی پاک دربار, انہوں نے اس گلی میں چلے جائے اندر. ہے میں اندر گیا ہوں, اندر پھولوں کی دکانیں, اندر سے میں گیا ہوں, سیڑھیوں پہ جا کے پولیس والا بیٹھا, میں نے کہا دربار بیویاں پاک. میرا منہ لگا, جوتیاں تھے تو وہ سامنے اندر چلا گیا. میں فرسٹ ٹائم گیا تھا, میں جوتے اتر, میں جیسے ہی اندر گیا ہوں, میرے دربار میں نظر میں جام ہو گیا وہاں پہ. یہ تو وہی دربار ہے, وہ کچا مٹی کا تھا, یہ کلرفل تھا. یقین کریں میں پاؤں میرے جکڑے گئے ہیں. اس دربار کے اوپر بھی ایک درخت جھکا ہوا تھا, اس کے اوپر بھی جھکا ہوا تھا. اب انہوں نے کاٹ دیا ہے, لاسٹ میں انہوں نے کاٹ دیا, اب کاٹا ہے. سیم وہی دربار. یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آئی میری آنکھوں سے کیسے آنسو آیا. میں گیا ہوں, جا کے میں نے معافی مانگی, مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی, مجھے نہیں پتا. آپ نے معاف کر دیا, معافی مجھے دلوا دی ہے, آگے مہربانی. لیکن میں جو بھی کر کے تو میں واپس میں گا رہے ہوں. ماں جی اٹھ کے بیٹھے, نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, میں جا کے پاؤں پکڑے. ساری اسٹوری میں نے ماں جی ایسے, انہوں نے پھر مجھے پیار کیا. اب یقین کر کے میری اب وہ کیفیت وہ نہیں ہے, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے آپ کے. تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ بیٹا پتہ نہیں تیرے کو کی غلطی ہوئی ہے, کی تم معافی ملی ہوں تو جایا کر. میں نے کہا ماں جی میں جاؤں گا. میں پھر ہر جمعرات پھر ایسا 2 سال بعد مجھے میرا ایک سسٹم شروع ہو گیا. اب یہ بڑا سننے والا لیکن ٹائم شارٹ ہے جی, ٹھیک ہے جی. تو اس کو پھر نیکسٹ رکھ لیں گے. اب ہم آتے ہیں کام کے اوپر, کام کی بات, بالکل جادو ٹونے پہ. اچھا, جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا عامر صاحب کے جادو بے شک برحق ہے, ٹھیک ہے, کرنے والے پہ بھی ہم کہتے ہیں کافر, لیکن بہت, کیونکہ ہم سنتے ہیں اگر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو سکتا ہے تو پھر عام انسان, ہم لوگ خطا کے پتلے, ہماری کیا اوقات. لیکن یہی بات کہ کرتے بھی اپنے ہی ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس پہ بھی ہم آگے سے چل کے بات کریں گے. پتہ کس طرح سے چلتا ہے کہ کسی پہ جادو ہوا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں, اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ان کو ہاسپٹلائز جانا پڑ گیا, یا اگر انہوں نے باہر کا ویزا اپلائی کیا ہے وہ نہیں لگتا, یا کہیں جاب کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا, تو وہ آگے سے یہاں پہ کام کانسرٹ بن گیا. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی شاید کسی نے جادو کروایا ہے. تو کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جادو کروایا ہے یا جادو ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں, جب جادو چلتا ہے تو جادو بنا ہے چلنے کے لیے. پہلی بات تو یہ دیکھیں, جادو ہے بنا ہے نا تو وہ چلنے کے لیے بنا ہے. علم جتنے بھی ہیں نا, اچھے برے, سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, آپ کے اور میرے نہیں ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن برائی کی طرف کون جاتا ہے؟ جیسے شیطان بھی تو اللہ کا تھا نا, شیطان بھی تو اللہ کا تھا نا, لیکن وہ کیا ہوا اس کو, وہ الٹ گیا, اینٹی ہو گیا, دنیا کو گمراہ کرنا شروع کر دیا انسان کو اس نے, ٹھیک ہے, اس نے دشمنی پہ آ گیا نا. اچھا, اب آگے کہ جادو کیسے ہوتا ہے, پتہ کیسے چلے گا کہ جادو ہوا ہے؟ ساری زندگی تو ہم سنتے ہیں کہ جادو جادو ہے, جادو ہے, ہاں.
ہمارا ایک سوال تھا کس نے کی ہے؟ جواب آگے سے آتا ہے کہ آپ کے قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ملنے والے ہیں، کلیگ ہیں، ساتھی، انہوں نے کر دیا، حسد کی وجہ کر دیا، یا آپ اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے پاؤں کھینچنے کے لیے کر دیا ہے. ہمارا سوال بنتا تھا کس سے؟ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مولانا سے جو اس لائن کے ہیں. سوال لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے ہمیں جواب ہمارے مطلب کا نہیں دیا. انہوں نے یہ کہہ رہے جادو ہے لیکن اپنا حل کرو، تمہارے عزیز ہیں، لڑائی بن جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم بتا سکتے ہیں. زیادہ تر یہی سنا ہے. غلط ہے. کیوں؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ ایٹ لیسٹ اس کا توڑ کر رہے ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہے ہیں تاکہ آگے چل کے مزید جو لڑائیاں یا فسادات ہیں وہ نہ ہو؟ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو نیگیٹو لے کے جائیں گے تو نہیں میں آپ سے آپ پوچھ رہی ہوں جی. سوال اس کو پازیٹیو لے جائیں، نیگیٹو لے جائیں، اس کے ہر دو پہلو ہوتے ہیں. اچھا، اگر آپ کو بتا دیا جائے تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ احتیاط. کہ بجائے اب لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. لڑنے جھگڑنے سے معاملات بگڑتے ہیں، مزید سدھرتے نہیں ہیں. اب میرا کام ہے کہ اگر آپ کی میرے پاس اللہ پاک نے کچھ عطا کیا، مجھے پاس کچھ ہے تو میں نے آپ کو نومینیٹ کر دیا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، تو آپ کا سوال بنے گا عامر صاحب کس نے کیا؟ میرا سوال ہے نا، تو میرا حق بنتا ہے نا آپ کو جواب دینا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے احتیاط کریں. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ سب لوگوں سے آپ احتیاط نہ کرنا شروع ہو جائے، سب رشتہ داروں پہ شک کی نظر سے دیکھیں. آپ کے اوپر جادو، آپ کو وہ بھی شک کی، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو سب شک بھی نظر میں ایگزیکٹلی جو آپ کے حق میں بھی، لیکن منہ سے لڑ پڑا ہے تو آپ نے کہا یہ بھی میرا. چلو پھر آپ تو اپنی طرز کے ایک الگ ہی بندے ہوئے نا جو بتا دیتے، ورنہ تو ہم یہی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں بتاتے نہیں ہیں. او یس، یہ تو ویسے خیر ہم نے اپنی آڈینس کو بھی کر کے بھی دکھانا ہے انشاءاللہ ابھی پریکٹیکلی. اچھا لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ جادو ہوا ہے؟ دیکھیں آپ اگر 10 بندوں سے ہو کے نا 10 نے نومینیٹ کر دی نا، 11 میرے پاس آ گئے ہیں، کسی نے ریفر کر دیا ہے. اچھا عامر صاحب آپ نے مجھے کچھ نہیں بتانا. اوکے، آپ نے کہا جی مجھے فلاں بندے نے آپ کا نمبر دیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یا ملنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو اپنا چیک کروانا ہے، تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کیوں چیک کروانا ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں. اب مجھے پتا ہے ہم 2 چیزیں چیک کرتے ہیں، ایک جادو چیک کرتے ہیں اور دوسرا جنات کا چیک کرتے ہیں. تو میرے پاس جیسے آنا اسی والے سے ہی آنا ہے. جادو اور جنات میں کیا ڈفرنس ہے؟ جنات اللہ تعالیٰ کی جیسے ہم مخلوق ہیں، وہ عارشی مخلوق ہے، تو وہ بھی جادو کی وجہ سے کسی کے پاس اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں وہ جب چھوڑی بھیجی جاتی ہے کسی کے اوپر یا کسی کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ جادو کے ذریعے چھوڑی جاتی ہے. جی جادو ہی کے ذریعے، بالکل جادو کے ذریعے صحیح. یا وہ خود سے آتی ہے تو اس کی ریزن ہوتی ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. اوکے ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، لمبی کہانی ہے. جادو کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے اوپر فوکس فی الحال پہلے اس کو ہم سمجھ لیں ہے کیا. ٹھیک، جادو اور جنات 2 چیزیں آپ نے کہا کوئی آتا ہے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے، تو اسی کے لیے آتا ہے. تو ہم بتاتے نہیں، ہم اس کا نام بھی نہیں پوچھتے، ہم اس کو بٹھاتے ہیں. اچھا، بات چیت روٹین میں تو نام سے ہم چلتے ہی ہیں. اس کے ہاتھ کے اوپر بلیک باکس بناتے ہیں، اوکے، کالے مارکر سے. وہ چاہے اپنے سے خود سے لے آئے چاہے ہمارے پاس تو وہ موجود ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ مارکر سے ہم بلیک باکس بناتے ہیں، جیسے جیٹ بلیک کا فون ہے کالا، یہ بن گیا. یہ دیکھنا ہم نے کہا اس کے اندر آپ دیکھو کیا نظر آتا ہے آپ کو. اچھا، ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کے اندر عورتیں مرد نظر آئیں گے، اس کا ذہن نہ بن جائے، وہ عورتیں مرد نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں. ہم یہ کہیں گے اس کے اندر آپ کو جو بتاتے جائیں کچھ اگر کچھ نظر آتا ہے تو. اچھا، اگر تو اس کے اوپر واقعی جادو ہوا ہے، کسی میل نے کی ہے، فیمیل نے کی ہے، کیونکہ جادو انسان کو آتا ہے، ہوا میں نہیں ہوتا. صحیح، وہ جس فیمیل نے فیمیل کو لے لیتے ہیں، کسی اور کو لے لیتے ہیں. اچھا، وہ آپ کہتے ہیں یا وہ بندہ کہتا ہے یا وہ بندی کے جو بیٹھا وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک نا شبیہ بننی شروع ہو گئی ہے، شکل بننی شروع ہو گئی ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں کس کی؟ اس کا حلیہ بولو کس طرح کی لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، موٹی سی ناک لے لیتے ہیں، موٹی سی ناک یا پتلی لمبی ناک ہے جی، پتلے سے ہونٹ لیکن ہونٹوں پہ ریڈ لپسٹک لگی ہے. اب یہ آپ غور کرنا ہے، اسکرین بلیک بنی ہے، وہ کہتی ہے ہونٹوں پہ ریڈ لپسٹک مجھے لگ رہی ہے، بن لگی ہے. میں نے کہا چہرہ لمبا ہے گول، وہ کہتی ہے گول. ایج کتنے؟ وہ کہتی ہے 30 یا 35 یا 40 ہے. اس بلیک باکس میں ان کو کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. جی جی دیکھنے والے شبیہ بنے گی، جو جس کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کی ویژن کھل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں موٹی موٹی آنکھیں، پتلی لمبی ناک ہے، ہونٹوں پہ ریڈ لگی ہے، گول چہرہ ہے. میں کہتا ہوں رنگ کالا ہے، سانولا ہے، گندمی یا گورا ہے. وہ کہتے ہیں گورا ہے. اچھا، اب بلیک باکس کالا ہے. میں نے کہا اتنا کلیئر حلیہ بول رہی ہیں، میل ہے فیمیل ہے؟ کہتی عورت ہے. جانتی ہیں؟ کہتی ہیں دیکھی دیکھی لگتی ہے. میں نے کہا دیکھی دیکھی دیکھا وہ لگتا ہے جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں. آپ اس کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جانتے. کون ہے؟ شمیل ہے، شگفتہ ہے، سنا ہے، بٹ کو. ٹھیک ہے، اب یہ ثابت ابھی نہیں ہوئی. اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا کہ عامر صاحب نے کچھ ایسا میرے ساتھ کیا ہے، میرے ذہن کے کسی کونے میں نا میری سوچ میں مجھے شک تھا اس کے اوپر، انہوں نے میری سوچ پکڑی ہے، سوچ کے ذریعے مجھے دکھانا شروع کر دیا، میں نے دیکھنا شروع کر دیا.
तूने तो मेरी सोच पकड़ ली है, ठीक हो गया। अच्छा, उसकी हम नफी करके इसको सच साबित करना है। वो कैसे? कैसे? ये आपका मोबाइल है, जी। ये एक मशीन है, इसकी सोच तो नहीं है कोई। हम्म, मैं तो सोच पकड़ लूंगा ना, चले इलम के दौर पे पकड़ लूँ, ये तो अच्छा, नहीं पकड़ेगा। मैं इसको कैमरा ऑन करें, हम्म, इसके ला के यहाँ पे इसकी पिक्चर लें, इसकी वीडियो बनाएं। अगर तो ये वीडियो और पिक्चर में आ गया, कैमरे ने उठा लिया, हाँ, तो फिर सच है। आप वरना बहुत बड़ा झूठ है। दावा कर रहे हैं वैसे। मैं दावा क्यों करूंगा? मुझे मतलब 18 कि साल हो गए काम करते, अच्छा, मुख्तलिफ चैनलों में मैं काम कर रहा हूँ, प्रोमो अगर वो लंबे बॉक्स चल खाली रहे हैं। रहेगा तो इट मींस कि आप हाँ। पे जादू नहीं है। अगर आपका सवाल है कि जी किसी पे अगर नहीं होता तो हम्म, ये बॉक्स खाली रहेगा, इस पर कुछ नहीं है ना। मैंने पल्ले से डाल के कुछ दिखा, जाहिर है। और नहीं, जो आपने कहा ना कि यहाँ शायद पे मेरे जो- दिमाग में ये सवाल आए कि मैं कहूँ कि आपने शायद मेरी सोच को कैप्चर किया। नहीं, जाहिर है आप मेरी सोच को कैप्चर कर सकते हैं, मेरे मिलने वालों को तो नहीं कैप्चर कर सकते। कॉमन दूसरी सेंस बात, की कोई बात है। कहता है ना कि जी नहीं, ऊट ये पटांग तो की शक्ल बन जाएगी, चले बन गई, लेकिन आपके रिश्तेदारों को नहीं बनेगी। जाहिर है, ऑफ कोर्स। यहाँ अगर आप पे- उसको पहचान रहे हैं तो हाँ। वो तो आपका मिलने वाला या जानने वाला कोई भी है। चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आप इस तरह से साबित कर देते हैं, और बड़ी बात है कि आप रिकॉर्ड करवा देते हैं अगले बंदे हाँ, के सबसे पास। बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं सबूत ये के तौर बहुत पे, बड़ी बात है। ताकि कोई ये ना कहे जी हमने देखा जरूर था, हम्म। पता नहीं सच था या नहीं सच था। ठीक है। अच्छा, तो ये भी होता है कि अगर आप जैसे किसी जगह पे जाते हैं, जैसे आप समझें कि यहाँ पे आए, हमारे ऑफिस में आए, एक बिल्डिंग है, एक स्टूडियो है, ठीक है, तो आप अगर वहां पर जन्नात का साया हो या चुड़ैले हो, जो भी चीजें इस तरह की चीजों में इस्तेमाल होती है, आपको जाते के साथ उस जगह पे पता चल जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पता है, हमारा काम ही यही है। इस वक्त आपको यहाँ पे बैठ के क्या महसूस हो रहा है? देखिए, ये अल्लाह की मखलूक हर जगह पे हमसे ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ जी मौजूद है, हाँ, आप मुझे कहते हैं दिखाएं, हाँ, तो मैं अगर किसी ने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा हमें हिट नहीं किया, तो हम किसी को क्यों तंग नहीं, करें? अब पहली मुझे बात तो ये जी, अब लेकिन मुझे बताएं, आपको इधर कुछ महसूस हो रहा है? है असरात यहाँ पे है हैं असरात। अच्छे बुरे दो तरह के भी होते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि पाक रूह है, पाक चीजें हैं, कुछ कहा जाता है कि जी जो देखें, बात दिया कहने को नहीं, जो- नहीं, आपको जो भी फील हो रहा है वो आप बताएं मैं उसी please। तरफ आ रहा हूँ। हम्म, कहने को जो मर्जी कह दे, ज़बानी कलामी है। अच्छा, एक बात, जो भी महलूक रहे, जब तक आप किसी को तंग नहीं ना करेंगे, वो अच्छी ही रहेगी। अच्छा, जब तक आप किसी को तंग नहीं करेंगे, अच्छी ही रहेगी। अगर आपको वो अपना महसूस करवा रही है इस घर में, इस जगह पे, जी, आपको पता है यहाँ कुछ है, मुझे महसूस होता है, तो आप उसको हिट नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ये दरवाजा खुलता है बार बार, आप कहेंगे कौन बदतमीज फलान बाज आ जाए, तुम्हें जो भी हो उसको पता है मुझे क्या रहा है, ओके, ये कह रहा है ना, सही, तो फिर आप उसको ना, आपको पता नहीं क्या ऑफेंड है। ना करें ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको इधर क्या फील हो रहा है, अच्छी चीज है, बुरी चीज के असरात? मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। जी, जब तक आप किसी को कुछ हिट नहीं, हम नहीं कर रहे सर, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना। बुरा कुछ भी नहीं होता, बुरा कुछ नहीं होता, ओके, अच्छे असरात हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब यहाँ पे कुछ हाजिर करके दिखाएं तो? नहीं, देखिए, हाजिर करने वाला मामला कुछ मतलब- वो दूसरे लोग हैं जो हाजिर नहीं करते हैं, मैं नहीं, जादू दिखाता हूँ। अच्छा, लेकिन हाँ, जो चीज इधर है, ठीक है, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जी, हाजिर होने, हर चीज हाजिर होने वाली नहीं होती, अच्छा, हर चीज हाजिर होने वाली नहीं होती। जो जिन्नात का एक जिक्र है ना कि जिन्नात होते हैं और वो हाजिर होते हैं, तो वो हाजिर उसके ऊपर होते हैं जब किसी के ऊपर आए हों। अच्छा, अब जैसे आप इधर बैठे हो और आपने अब कहा कि अगर- आपको फील हो गया यहाँ पे, आप मेरी उनसे सुन ले। कलाम कर सकते हैं? आप उनसे कलाम कर सकते हैं? नहीं, क्यों करेंगे? नहीं, क्यों? आप तो कर सकते हैं ना, मैं नहीं कर सकती, नहीं, आम ये कैमरा मैन नहीं कर करेंगे सकता। ना। देखिए, आप हर कर इल्म- सकते हैं, हाँ, मैं कर ये सकते हैं, लेकिन इल्म की एक हद होती है, लिमिट होती है। हम ये कोई मजाक नहीं है, या कोई ये शोबदाबाजी नहीं है कि जहां मर्जी बैठ के तमाशा लगा दिया। एक सिस्टम है अल्लाह ताला का बनाया हुआ। हम किसी मखलूक को क्यों हाजिर करें, क्यों बुलाएं? हाँ भाई तू कौन है, वो बोलेगा तू कौन है, क्यों बुलाया? ये कहाँ पे होती है? जब किसी के ऊपर हो, वहां हम बात करते हैं, वहां हाजिर भी करेंगे, उससे अच्छा। बात भी करेंगे, उससे निकालेंगे भी। अच्छा, तो जिस तरह से चलें, ये तो क्योंकि ऑफिस का मामला हो गया और इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करें तो आप यहाँ पे नहीं करें। अगर जिन लोगों को ये महसूस होता है कि उनके घरों पे जादू किया, मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके ऊपर जिसके ऊपर है। ठीक है, मैं ये बात आपसे पूछने लगी हूँ कि जैसे अब आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको किसी के थ्रू अप्रोच करता है, वो बुलाता है, उसको ये है कि जी मेरा घर भी भारी है, कोई ना कोई असरात ठीक है है। और मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, शौहर पे जादू किया है, तो आप वहां जाते हैं, तो वहां पे जाके उनसे डायलॉग होता है, किस तरह से उनको भगाने का क्या तरीका होता है? कैटेगरी होती है उसमें। जी प्लीज। कैटेगरी होती है, हर सारे के साथ डायलॉग नहीं होते, जो जादू के जरिए छुड़ी गई होती है चीजें, वो बोलती नहीं है। अच्छा, बोलती नहीं है, वो उनकी ड्यूटी होती है कि उसको किस हद तक तंग करना है, बीमारी लगानी है, क्या करना है, या उसके ऊपर मुसल्लत रहना है। हाँ। ये चीजें लोग नहीं बताते। अच्छा, वो कहते हैं हम हाजिर कर लेंगे, हम हाजिर भी कर लेंगे, बोलेंगे, पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। करके दिखाएं, करते क्यों नहीं?
تو آپ کیا کرتے ہیں اس طرح کے گھروں میں؟ اب میں آپ جنات کا بتاتا ہوں. کوئی بھی جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں نا سب قابل عزت احترام ہے. بالکل ٹھیک. قابل عزت, میں کسی کو غلط نہیں کرتا, لیکن میں یہاں کو 2 وجہ ہیں جو کہتے ہیں. ایک وجہ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تیرے اوپر نہ تمہارے گھر میں جنات. اب اکثر سنا وہ کہتے ہیں جنات ہیں, جن ہے. وہ جن کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں وسانی سمجھے کہ جن ہے. بھائی میں بتاؤں جن کون ہوتا ہے؟ فرض کریں یہاں پہ جن ہے نا, اگر ریئل میں واقعی جن ہے یہاں پہ تو سمجھ لے کہ کلومیٹر کے درمیان میں جتنے گھر ہیں سب کو بتائیں گا فلاں گھر میں جن ہے. وہ بتائے گا میں جن ہوں. آسان رہتا ہے کسی کو تیرے اوپر تو بیچارے یقین کر لیں گے کہ بابا جی نے جو کہ باقی جن ایسے نہیں ہوتا. جن بتائے گا میں جن ہوں. اور کلومیٹر 2 کلومیٹر کے درمیان پتا ہوگا کہ فلاں جگہ جن ہے اس گھر میں, اس عورت کے اوپر, اس مرد کے اوپر یا اس بچے کے اوپر وہاں جن ہے. اچھا تو ویسے زیادہ تر جو بھی کسی نہ کسی طرح سے علم کے ذریعے جیسے آپ نے کہا کہ جنات چھوڑے جاتے ہیں یا چڑیلے موکلات, جنات نہیں چھوڑے جاتے. کیا ہوتا ہے ویسے جنات ہوتے ہیں چڑیلیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا کیا ہے؟ بدروئیں ہوتی ہیں, چڑیلیں کہہ رہے ہیں, ڈائنے کہہ رہے ہیں. یہ گندے علم کی جو تحلیق کی ہوتی ہے نا, جادو کے لیے گندے علم کی, کالے جادو, سفلی جادو, اس کے لیے تحلیق کی ہوتی ہے, وہ چھوڑی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں عورت نظر آتی ہے, ہمیں سائے نظر آتے ہیں, سارا دن بیمار ہو گئے, بیڈ کے ساتھ بیڈ پہ لگ گئے ہیں, ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹیسٹ کروا کے تھک گئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا بیماری سے. ڈاکٹر ہی کہہ رہے کوئی اللہ کوئی نیک بندہ ہو نا ڈاکٹر تو وہ کہہ دے کہ اللہ توبہ بھی کروا لے, ورنہ وہ نہیں بتاتے, وہ بیڈ کے ساتھ بیڈ پہ لگ گیا ہے. اچھا تو عامر صاحب ویسے مطلب میرے علم میں بھی اضافہ کریں اور دیکھنے والوں کے بھی کہ جب اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے پیارے کی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. تو جب ہر کوئی اللہ کا مطلب نام بھی لیتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, تو کیا اگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صدقہ خیرات سے بھی کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں, یا جو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پراپر اس کا ایک حل ہوتا ہے وہی کرنے کے بعد یہ چیزیں جاتی ہیں؟ بلائیں وہ ٹلتی ہیں جو روٹین میں ہوتی ہیں. نظر ہو گئی, اچھا حسد ہو گیا, صدقہ خیرات کیا ہے, یہ جو بلائیں یہ چھوڑی گئی ہیں, ان کو آپ کا علم ہی ڈنڈے کے زور پہ نکالنا پڑے گا, پیات نہیں جانا. اوکے دیکھیں ڈاکٹر کیوں بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کو کیوں بنایا ہے؟ کچھ اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر, ہر فیلڈ کا ڈاکٹر کیوں بنے ہیں؟ اللہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے, ٹھیک ہے, آرام اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک حجت تمام کرتا ہے ڈاکٹر. صحیح. آپ دیکھیں کوئی سیریس کیس ہوتا ہے تو ڈاکٹر لکھوا لیتا ہے سائن کر دیں, ساتھ کہتے ہیں دعا کریں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, وہ سائن کرو, اللہ کو پیارا ہوگا کہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں, میں اپنی کوشش کروں گا, حجت تمام کروں گا, میں آپریٹ کر دوں گا. صحیح ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا. اسی طرح روحانیت میں بھی اگر روحانیت کسی کے پاس ہے, کوئی علم ہے کسی کے پاس, مثال کے طور پہ اگر اللہ پاک نے عطا کیا ہے نا, تو میں یہاں بیٹھا نا, اگر علم ہے تو یہاں بھی علم چلے گا, سڑک کے اوپر بھی ہوگا, پلین پہ چلتے ہوئے بھی ہوگا, خالی بند کمرے میں, اگر جس کو ہم آستانہ کہتے ہیں, آستانہ بڑا پاک نام ہے, کہتے ہیں میرے پاس آستانے میں ہی آنا ہے, وہی سب کچھ ہوگا. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا وہ علم کون سا ہے. علم اگر ہے تو ہر جگہ آپ کے گھر بلائیں, اگر علم اللہ پاک نے تھا تو آپ کے گھر میں بھی ہر چیز آگے دکھائیں گے, وہ ہر جگہ کو دکھائیں گے, وہ بند کمرے پہ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کافی لوگ, جس طرح سے آپ مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے, بہت سارے لوگ آپ کو باہر بیرون ملک بھی بلاتے ہیں, یہاں پہ بھی, تو سیاستدان بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ بے شمار سیاستدان ہیں, ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے یا مرد حضرات؟ دونوں کی ہوتی ہے, اور میرا کچھ کی آف کیمرہ میں نے آپ کو دکھائی بھی. جی جی, وہ مجھے بالکل آف کیمرہ میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے. سیاستدانی تھے یہ, ٹھیک ہے جی, کوئی اور تو نہیں جیسے سیاست, اور کچھ اتنے کے زیادہ میں لائن لگ جائے گی تو دیکھیں ہر بندے کی ایک پرائیویسی ہے, میں نام بالکل نہیں, نام آپ نہ لیں, لیکن میں ویسے پوچھ رہی ہوں نا کہ زیادہ خواتین ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں, کیونکہ خواتین کو کہا جاتا ہے وہ ذرا زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں, مرد حضرات اتنی جلدی نہیں. آج کل کی خواتین بہت ماشاءاللہ تیز ہیں, ہر چیز کو, روٹی کو چوچی نہیں کہتی. ان پہ جو جادو ہوتا ہے سیاستدانوں پہ, وہ ان کے فیملی میں سے کسی نہ کسی نے کیا ہوتا ہے, یا وہ جو ان کے اپوزیشن کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کا جادو بھی چلتا ہے؟ بالکل چلتا ہے, آپ یقین کریں, اگر آپ پوچھیں جی تو ہے تو وہ بھی انسان ہماری طرح کی نا. جی جی, ان کے اوپر جادو کیوں چلتا ظاہر ہے. نواز شریف صاحب, ہاں نواز شریف صاحب جادو چلا, بالکل ہے, اب بھی موجود ہے, ان کی بیٹی ابھی موجود ہے, ان کی بیٹی مریم, اس کے اوپر میں وہ بندہ ہوں زبانی بات نہیں کرتا. تیسرا آ جائے عمران. نہیں ایک منٹ, تو آپ کو میاں صاحب پہ جادو چلنے کا کیسے پتا چلا؟ دیکھیں مجھے بہت ساروں کا پتا ہے, مجھے بہت ساروں کا پتا ہے. تو میاں صاحب پہ کالا جادو کیا ہوا ہے؟ جادو تو جادو ہی, کالا جادو, ہاں جادو تو جادو, صبر کرنا میرا. مریم نواز صاحبہ پہ بھی کالا جادو. اچھا, تو
اب آپ کا سوال ہے اس وجہ سے وزارت عظمیٰ سے ہٹ گئے جادو کی وجہ سے؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا. اب دیکھیں نہیں میں اپنے علم کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں. ہر بندے پہ جن کے نام لیے جادو ہے، جن کے جادو نہیں انسان ہے نا، ان کے آصف علی زرداری صاحب بالکل ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر ان کے اوپر جادو ہے، صاحبہ جب تھیں تب ان پہ بھی تھا. کن کی بات بے نظیر بھٹو صاحبہ دیکھیں وہ تو پردہ فرما گئی ہیں. میں نے کہا جب تھیں، لیکن ان کا میں نے چیک نہیں کیا، ان کا میں نے چیک کر لیا. عمران خان صاحب ہاں ہے ان کے اوپر. اور ان کے جادو کا تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے، جادوگرنی ان کے گھر میں موجود ہے. اوکے اب آپ نے کیونکہ میں مطلب مجھے نہیں پتا، اگر میں غلط ہوں گی تو آپ مجھے کریکٹ کریں. آپ نے نواز شریف صاحب کو مل کے دیکھ کے پتا چلا؟ نہیں مریم صاحبہ کا بھی ایسے ٹھیک ہے ملا نہیں، لیکن باقی جن کو ملوں پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے جس کی سے مجھے پکچریں دکھائی جی جی تو پھر بھی وہاں بھی پہنچ. نہیں بالکل ٹھیک. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی آپ نے کہا کہ جادو، لیکن ڈیفینیٹلی آپ ان سے ملے نہیں ہوں گے. ملا نہیں ہوں، ان کے گھر بنی گالا نہیں گئے ہوں گے، سامان پاک نہیں گئے ہوں گے. لیکن مجھے پتا ہے جیسے اگر عمران خان صاحب کے اوپر ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب پہ جادو کس نے کیا؟ یہ ویسے بتا دیں عمران خان صاحب پہ جادو کس نے کیا؟ یہ میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں، جیسے ہم بکس پہ چیک کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں ویسے بھی پتہ ہی ہے سب کو کہ ان کی بیوی جو بشرا بی بی ہیں وہ ماشاءاللہ سے جادوگرنی مشہور ہیں. ان کو اس چیز کا بہت شوق تھا. کہتی تو وہ بھی خیر خود کو گدی نشین جہاں کی وہ کہتی ہیں. دیکھیں کہنے کو تو جو مرضی کو کہہ دے، میں تو وہ بات کروں گا جو مجھے پتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے سوال کیا ان کے اوپر جادو عمران کا ہے. بشرا بی بی پہ جادو ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں. پھر میں نے چیک نہیں کیا. تم کا چیک کر لینا ذرا، بھی آنکھیں بند کریں، کچھ چیک کر کے بتائیں ہمیں آپ. چلے اگر ان کے اوپر جادو ہوا تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے یا نہیں ہے یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں. بشرا بی بی پہ، عمران خان صاحب پہ تو جادو ہے. وہ تو ویسے اگر آپ نہ بھی کہتے سوری ٹو سے مجھے پتا ہے، چلے ساری دنیا کو ہی پتا ہے وہ بشرا بی بی کا جادو ہے. آپ چیک کریں پلیز. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب چیز یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے جو بات کروں گا وہ وربلی ہے، زبانی کلام. اوکے ٹھیک ہے جی. اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ تو الحمدللہ میں کر کے دکھا سکتا ہوں جیسے دوسروں کا کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. میں اگر میں کسی کا نام لوں گا نا تو میں ثابت بھی کروں گا، تو ثابت تب کروں گا جب وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ بلیک باکس اس کے ہاتھ میں بنے گا. ظاہر ہے، میں تو ویسے پوچھ رہی ہوں. بی بی بشرا کے اوپر بھی ہے، میرے لیے محترم ہے، عزت کی جگہ پہ وہ بھی عزت کی جگہ پہ، مریم بھی عزت کی جگہ پہ، مریم نواز شریف بھی عزت کی جگہ پہ، ان سب کے اوپر ہے. اچھا تو جو بندی دوسری بات کہ یہ اتنے اونچی اڑان پہ ہیں تو دیکھیں اڑان اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بے شک جادو بر حق ہے، سب کے اوپر ہو سکتا ہے، ان کے اوپر موجود ہے. اگر مجھے کوئی کہے نا ثابت کرو تو میں میرے سامنے آ کے بیٹھ میں ثابت. اچھا تو جو بشرا بی بی جیسی خاتون جو کہ خود دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے موکلات ہیں، تو کیا اس طرح کی بندی پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے علاوہ جس کے پاس بھی اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو اپنے جادو کا توڑ نہیں کر رہا. اسٹارٹ میں ایک بات کی تھی، جادو چلنے کے لیے بنا ہے، رکنے کے لیے نہیں بنا. تو جب اس نے کسی کے لیے چلنا ہے تو اس نے چل جانا ہے، اس کے بعد اس کا حل ہے. وہ کتنے ٹائم میں کرواتا ہے حل، کتنی جلدی کرواتا ہے، اسی ٹائم کرواتا ہے، اور اس کے پاس ایسا سسٹم ہے تو حل ہو جائے گا. اچھا تو جس طرح سے ہم نے ابھی یہ پہلے تو کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے، کیونکہ چلیں آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں ویسے اپنے صحافیوں کی اور باقی لوگوں کی بات کروں، سیاستدانوں کی، کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ جادو کرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے. لیکن وہی بات تھی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا تو کوئی مانتا نہیں تھا. ابھی انٹرنیشنلی یہ بات ثابت ہوئی ہے. تو یہ جو بکرے کی سریاں ہوتی ہیں یا مردہ کھوپڑیاں، یہ سب چیزیں وہ سنا ہے کہ وہ منگواتی تھیں، اور انہوں نے دن رکھے ہوتے تھے کہ اس دن پہ یہ عمل ہوگا، اس دن پہ یہ عمل ہوگا، اور ٹائم پیریڈ بھی وہ مختص کر دیتی تھی کہ فلاں ٹائم میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جادو میں آپ کے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں پتا منگواتی تھی یا نہیں منگواتی. اچھا ہاں چلیں، پہلی بات مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. میں کسی کے بارے میں ایسے کہہ دوں، ہاں جب دیکھوں گا تو میں ضرور کہوں گا میں نے دیکھا نہیں کسی کو، نہ میں نے سنا ہے. ہاں لیکن سریاں اور کھوپڑیاں یہ جادو میں استعمال ہوتے کالے جادو میں، اللہ معاف، یہ ہوتا ہے، ان کے اوپر جادو ہوتا ہے. اس کے علاوہ پرندوں کی چونچوں پہ ہوتا ہے، اچھا جو حلال نہیں ہوتے، ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے. یہ بہت سارے، اگر اس کو ہم لے کے چلیں تو بڑا لمبا ہو جائے گا. اچھا تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان پہ تو کسی نے کوئی جادو وادو نہیں کیا ہوا؟ نہیں میں کہہ تو نہیں سکتا، میرے لیے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں ہمارے. جس طرح سے آپ نے میاں صاحب کا بتایا یا عمران خان صاحب کا بتایا، تو اس طرح سے آپ کو ان کے لیے کیا فیل ہوتا ہے؟ کافی لوگ ان کو تو نہیں چاہتے تھے نا کہ وہ آرمی چیف بنے، نہیں چاہتے تھے وہ فیلڈ مارشل بنے. میں میرے سوال میں اسی میں جواب آ جائے گا. جی جب آپ کسی اونچائی پر جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاتا ہے تو آپ کے محالفین بھی بڑے ہوتے ہیں. بے شک وہ تو نظر ہی آ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے نا، محالفین بڑے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہے نا
اس کے باوجود آپ کو عزت مل رہی ہے, اتنے مخالفین ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو عزت مل رہی ہے تو وہ آپ نہیں دے رہی, نہ میں دے رہا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو اسی طرح ان کے مخالف بھی ویسے پیدا ہوں گے. تو یہ میرے سوال کا جواب آ گیا صاحب. تو اگر آپ منہ سے بول دیں گے تو اس میں کیا حرج ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا جی, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو الہی آمین, محفوظ رکھے, اپنے زمان میں رکھے. دیکھیں میں وہی بات کروں کہ ان کے مخالفین کتنے ہیں, لیکن عزت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. وہ عزت کے مقام پہ ہیں بیٹھے ہوئے نا, وہی پہنچے نا, مزید ملتے جا رہے ہیں, ہر چیز ان کو ملتی جا رہی ہے. کیوں؟ آپ دے رہی ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ دے, آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو روکنے تیسرا کون ہوتا ہے؟ بے شک. اچھا ویسے مطلب چلتے چلتے مجھے ایک بات ذہن میں آئی, اگر میں آپ کو اڈیالہ جیل لے جاؤں اور عمران خان صاحب کے ہاتھ پہ یہ بلیک باکس ہم بنوا لیں تو اس میں بشرا بی بی کی تصویر آ جائے گی. پھر وہاں پہ پھر ایسے نہیں ہوگا, پھر وہاں کیمرے بھی لگائے, لائیو سیشن کریں, اچھا آن کیمرہ لگائے, باکس بنے گا, تو پھر سب ساری دنیا دیکھ لے گی. عامر صاحب بہت شکریہ. کوئی بھی ہو تو میں کر لوں گا, بالکل ٹھیک, میری ساری محترم ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے لیے واقعی سب قابل احترام ہے. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. باتیں آپ سے پوچھنے والی بہت زیادہ تھی, بس جوابات بھی ذرا تھوڑے سے لمبے تھے, اور اس طرح سے ہم اتنے ٹائم میں اس سب کو اتنا ہی کیٹر کر سکتے تھے. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں, یا اگر آپ لوگ عامر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو یا آپ لوگوں پہ جادو ہوا ہے, تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا عامر صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.